الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمایا کثرت طلبی نے، کثرت طلبی زیادہ سے زیادہ کی طلب، زیادہ سے زیادہ کی خواہش، اتنے پیسے اس سے زیادہ ہو جائیں، اتنے گھر اتنے زیادہ ہو جائیں، اتنی گاڑیاں اس سے زیادہ ہو جائیں، اتنا بزنس اس سے اوپر ہو جائے، اتنی سیلری اس سے زیادہ ہو جائے. فرمایا کہ یہ جو کثرت کی طلب ہے، زیادہ سے زیادہ کی ہوس ہے، الہاکم التکاثر، یہ ہوس تمہیں غفلت میں ڈال دیتی ہے، یہ ہوس تمہیں غفلت میں ڈال دیتی ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کا منہ جا دیکھتے ہو، قبر میں جا پہنچتے ہو لیکن ہوس نہیں ختم ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان چیزوں میں نہیں، ایک لیول تک ہونی چاہیے جو ضروریات زندگی ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، ہونی چاہیے، لیکن اس کی طلب ایسی انسان پہ غالب آ جائے کہ خدا کو بھول جائے. مال کی طلب اتنی غالب آ جائے کہ نمازوں کو بھول جائے، قرآن پڑھنے کو بھول جائے، خدا کی یاد اور ذکر کو بھول جائے، زبان پہ کبھی تسبیح جاری نہ ہو، کبھی خدا کو یاد کرنے کی عادت نہ ہو، درود پاک پڑھنے کا تصور نہ ہو، خدا کے احکام سیکھنے کا تصور نہ ہو، دنیا کی بہترین سے بہترین ایجوکیشن تو حاصل کی جائے لیکن دین کے اندر نماز پڑھنا بھی نہ آتا ہو، کاروبار کے شرعی مسائل تک نہ آتے ہوں، یہ تو غفلت میں ڈالا ہوا نا. یہ تو وہ صورت ہوگی نا جو غفلت میں ڈالا ہوا. مال کمائیں کوئی منع نہیں، 100 پاؤنڈ کماتے ہیں یا 100 یورو کماتے ہیں، میں کہتا ہوں 1000 کمائیں. 1000 کماتے ہیں، میں کہتا ہوں 1 لاکھ کمائیں. 1 لاکھ کماتے ہیں، میں کہتا ہوں 10 لاکھ کمائیں. لیکن یہ کمائی خدا سے غافل نہ کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں منع نہیں کیا کہ کاروبار نہ کرو، کہیں منع نہیں، کہیں منع نہیں کیا کہ پیسے اکٹھے نہ کرنا، لیکن یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. فرمایا اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. یہ نہیں فرمایا کاروبار نہیں کرو، یہ نہیں فرمایا تمہاری اولاد ہی نہیں ہونی چاہیے، نہیں، فرمایا یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اور جو یہ کرے گا کہ اس کے مال نے اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اس کی اولاد نے اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اس کے گھر کی ضروریات نے اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، نہ اسے نمازوں کی فکر ہے، نہ اسے زکوٰۃ دینے کی پرواہ ہے، نہ اسے علم دین پڑھنے کی طلب ہے، نہ اسے کبھی خدا یاد آتا ہے، نہ اس کے پاس قرآن پاک پڑھنے کا وقت ہے. فرمایا اگر یہ ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو دنیا میں تو اگرچہ بڑا کما کے کامیاب سمجھ رہے ہیں لیکن خدا کے نزدیک خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں.